بنارس کی دھرتی پر جہاں میں رہتا ہوں، پچھلے مہینے ایک واقعہ ہوا، 8 سال کی ایک بچی کا انتقال ہوا، رات میں انتقال ہوا، صبح باپ فجر کی نماز پڑھ کے قبرستان گیا، اپنی بیٹی کی یاد آئی، بیٹی کی قبر پہ گیا، اس نے دیکھا کہ بیٹی کی قبر کی حالت بدلی ہوئی ہے، رات میں جیسے میں نے قبر بنائی تھی، قبر تیار کی تھی، ویسی قبر نہیں لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ قبر کی مٹی کو کھودا گیا ہے، قبر سے کچھ نکالا گیا ہے۔ اسے ڈاؤٹ ہوا، وہ گھر آیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے کہا میرا دل بھی بہت گھبرا رہا ہے، میں نے کل رات میں بڑا بھیانک سپنا دیکھا ہے، چلو میں قبرستان چلتی ہوں۔ قبرستان وہ عورت، وہ بچی کی ماں جب گئی اور اس نے قبر کے اندر سے جب مٹی ہٹائی ہے، اندر بچی کی لاش غائب ہے، بچی کی لاش غائب ہے۔ پورے قبرستان میں جب تلاشی لی تو قبرستان کے کسی کونے میں بچی کی لاش ملتی ہے۔ پھر اور تحقیق کی کہ وہاں کیمرے وغیرہ لگے ہوئے تھے، کیمرے وغیرہ سے جب تحقیق کی گئی، پتا چلا کہ اسی محلے کا ایک انسان نشے کی حالت میں، شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے قبرستان آتا ہے اور اس 8 سال کی بچی کو قبر سے نکالتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لٹا کر کے رات بھر سوتا ہے اور پھر اس کو قبرستان کے کونے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے میرے بھائی جہاں قبرستان سے، قبر سے، وہ قبرستان جہاں موت کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں آخرت کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں میرے نبی جاتے تھے تو رونے لگتے تھے، صحابہ جاتے تھے تو رونے لگتے تھے، اسی قبرستان پر بیٹھ کر کے آج مسلمان شراب پیتا ہے، اسی قبرستان پر بیٹھ کر کے جو ہے یہ مسلمان جوا کھیلتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ہم فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، ہم دنیا بھر میں کاٹے جا رہے ہیں۔ ارے مسلمان، تو اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ تو کہاں پہنچ چکا ہے، تیری بدکرداری اور تیری بدعملی کس حد تک پہنچ چکی ہے، پہلے تو اس پر غور کر۔ اب تو بیٹیوں کے باپ اور بیٹیوں کی مائیں 6-6 سال کی، 7-7 سال کی بچیوں کو جب گھر سے باہر بھیجتے ہیں تو کلیجے پر پتھر رکھ کے بھیجتے ہیں، بڑی تحقیق کے ساتھ بھیجتے ہیں، بچی سے کہتے بیٹی جلدی سے چلی آنا، اگر کسی کام سے، کسی سامان سے لینے کے لیے بھیجتے ہیں تو 6-7 سال کی بچی کو بھی باہر بھیجتے ہوئے ماں باپ کو ڈر لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت بڑا امتحان ہے اس بچی کی حفاظت کرنا، اس کو زمانے کی گندی نظروں سے بچانا۔ پھر جب وہ لڑکی 14 سال کی، 15 سال کی ہو گئی، اب مکمل جوان ہو گئی، اب اسے پیار اور محبت کے خوبصورت جال میں پھنسانے کے لیے سوشل میڈیا کا جال موجود ہے۔ کوئی اسے واٹس ایپ پر میسج کر کے آئی لو یو بول رہا ہے، کوئی فیس بک کے اوپر آ کر کے محبت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی انسٹاگرام پر آ کر کے اس سے فوٹو مانگ رہا ہے، اس کو طرح طرح سے پیار اور محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس کے جسم کو نوچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ان تمام جالوں سے اس نوجوان بچی کو بچانا یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من ھذہ البنات شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ لڑکیاں دیتا ہے، جس کو بیٹیاں دیتا ہے اور اس امتحان میں وہ ماں باپ کھڑے اتر جاتے ہیں، کن لہ سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ ہاں اے بیٹی والوں، کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں بیٹی دے کر کے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ تمہارے ساتھ کوئی کمی کر دی ہے۔ نہیں، ہم نے تو زمانے میں ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے، بیٹے تو 4 ہیں لیکن ماں باپ 70 سال کی بوڑھی ماں اور 80 سال کا بوڑھا باپ ہے، 4 بیٹے اس کے موجود ہیں، چاروں کی شادیاں ہو چکی ہیں، 4 بہویں گھر میں ہیں، اس 70 سال کی بوڑھی ماں کو ایک روٹی دینے والا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس 70 سال کی بوڑھی ماں کو چولہا جلانا پڑتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی روٹی پکانی پڑتی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا کپڑا دھلنا پڑتا ہے۔ 4 بیٹے موجود ہیں اور ان 4 بیٹوں کی بیویاں موجود ہیں، اس 70 سال کی بوڑھی ساس کا کپڑا دھونے کے لیے ان بہوؤں کے پاس کلیجہ نہیں ہے،
ان 4 بیٹوں کے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہے اپنے 80 سال کے بوڑھے کو روٹی کھلا سکیں، اپنے 80 سال کے بوڑھے باپ کو روٹی کھلا سکے۔ ہم نے تو ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے، اور ہاں اسی سماج میں ہم نے ایسی بیٹیوں کو بھی دیکھا ہے، بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، بیٹی سسرال جا چکی ہے، باپ بستر پہ بیمار ہے، اور اسی گھر میں 4 بیٹے رہتے ہیں۔ بیٹوں کو فرصت نہیں ہے اپنے باپ کی حال چال لینے کی۔ بیٹی سسرال میں ماں کا فون آتا ہے، بیٹی تیرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، تیرا باپ بیمار ہے۔ بیٹی اپنے سسرال کے سارے کام چھوڑ کر کے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر کے بیٹی دوڑی دوڑی اپنے مائکے آتی ہے، اور جب تک اپنے باپ کا دیدار نہیں کر لیتی، اور جب تک اپنے باپ کی حال چال نہیں لے لیتی، تب تک اس بیٹی کے دل کو قرار نہیں ملتا ہے۔ ہم نے تو ایسی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں میرے بھائی۔ بیٹی کو بوجھ مت سمجھو میرے بھائی، بیٹیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ ایک نظم میں نے لکھی تھی بیٹیوں کے اوپر، چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں۔ ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب ماشاءاللہ آپ کے شیرسابادی برادری کے جو ہے بلبل شیرسابادی ان کو کہا جاتا ہے، ان کی موجودگی میں یہ نظم میں آپ کو چاہتا ہوں کہ سنا دوں۔ یہ بیٹیوں کے اوپر خاص طور سے میں نے یہ نظم لکھی تھی۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نیپال میں نیٹ ورک وغیرہ کا بھی معاملہ رہتا ہے۔ چلیے نیٹ تو چلے گا نہیں، 1 منٹ۔ سن لیجیے، چند اشعار سن لیجیے۔ گھر کے آنگن کی شان ہوتی ہے، بیٹیاں گھر کی جان ہوتی ہیں، ماں کے دل کا سکون ہوتی ہے، اپنے والد کا مان ہوتی ہے۔ یہ جو ہنستی ہے پھول کھلتے ہیں، خوشبوؤں کی دکان ہوتی ہے، بن کے رحمت یہ گھر میں آتی ہے، برکتوں کا نشان ہوتی ہے۔ جو امانت سمجھ کے پالے گا، اس کی خاطر امان ہوتی ہے۔ پرورش ان کی ہے بہت مشکل، سچ میں ایک امتحان ہوتی ہے۔ ان کی تعلیم ایک فریضہ ہے، خود ہی ایک خاندان ہوتی ہے۔ تو بیٹیوں کو میرے بھائیوں بوجھ نہ سمجھو۔ بیٹے اور بیٹیاں یہ دونوں آپ کے کندھے پر بہت بڑی امانت ہے۔ آج تک آپ نے یہ تقریر سنی ہوگی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، آپ نے یہ تقریر سنی ہوگی باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن آج ایک اور حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ہر ماں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس حدیث کو سنے، اور ہر باپ ٹھنڈے دماغ سے اس حدیث کو سنے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے، اس کے کندھے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، پھر وہ انسان اگر اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، ایک باپ اپنے باپ ہونے کا فرض نہیں نبھا رہا تھا، ایک ماں اپنی ماں ہونے کا فرض نہیں نبھا رہی تھی، ایک باپ نے اپنے بچوں کا حق ادا نہ کیا، ایک ماں نے اپنے بچوں کا حق ادا نہ کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یموت یوم یموت، اگر اسی حالت میں انسان مر گیا، اس نے اپنے کندھے پر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی تھی، اگر اس ذمہ داری کو اس نے صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، باپ بننا بہت نصیب کی بات ہے، لیکن باپ کا حق ادا کرنا
یہ اصل کمال ہے۔ اگر آپ نے باپ کا حق ادا نہ کیا، او میری پیاری ماں بہنوں، آپ نے اگر اپنی بیٹیوں کی ماں ہونے کا حق ادا نہ کیا، اگر آپ نے ماں کا فرض نہ نبھایا، اللہ کے نبی کی یہ حدیث آپ کو وارننگ دے رہی ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس باپ کے لیے جنت حرام ہو جائے گی، اس ماں کے لیے جنت حرام ہو جائے گی۔ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب کیا ذمہ داری ہے؟ آئیے اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ سردی کا موسم ہے، رات کے 1:30 بج رہے ہیں، بہت دیر تک آپ کو پریشان کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ میں کچھ بڑی بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس پر ہم سب کو آج بڑے ٹھنڈے دماغ سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نیک ہو جائے، آپ کی بیٹی نیک ہو جائے، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیک بنائیے۔ پہلے اپنی اصلاح کیجئے۔ جو ماں خود پردہ نہ کرے گی وہ بیٹی کو پردہ والا کیسے بنائے گی؟ جس ماں کا دوپٹہ کبھی اس کے سر کے اوپر نہ رہتا ہو، اس کی بیٹی دوپٹہ سر پہ رکھنے والی کیسے بنے گی؟ جو ماں دن بھر موبائل پہ بیٹھ کر کے گانا سنتی ہو، اس کی بچی موبائل کے اوپر قرآن کی تلاوت کیسے سنے گی، اور نعتیں اور نظمیں اور تقریریں کیسے سنے گی؟ میری پیاری ماں بہنوں، آپ اپنی بچیوں کی آئیڈیل بنو۔ میرے بھائیو، آپ اپنے بچوں کے آئیڈیل بنو۔ بچے سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، باپ اگر کرسی پر ایسے بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے نا، تو بچہ اکیلے میں باپ کی نقل کرتا اور ویسے ہی بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے۔ آپ اگر بچوں سے سگریٹ منگا رہے ہیں، گٹکھا منگا رہے ہیں، تمباکو منگا رہے ہیں، اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں ہمارا بچہ بڑا ہو جائے تو ان تمام چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے، تو معاف کیجئے، ایسا پاسبل نہیں۔ ماں باپ جب تک نیک نہیں بنیں گے، بچوں کے نیک بننے کی توقع چھوڑ دیجئے۔ پہلے آپ کو نیک بننا پڑے گا، پہلے ماں کو نیک بننا پڑے گا، پہلے باپ کو نیک بننا پڑے گا۔ ہمیں اپنی اولاد کی بڑی چنتا ہے۔ ہمارے انڈیا میں LIC چلتی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، مجھے بیٹی ہوئی، ابھی جنوری میں مجھے تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی، ہمارے مدرسے میں ایک آتے ہیں LIC والے، وہ آئے، مولانا صاحب آپ کو تیسری بیٹی ہوئی ہے، پتہ لگا ہے، جلدی سے بیٹی کے نام کا ایک پالیسی لے لیجئے، بیٹی 20 سال کی ہو جائے گی، اتنا پیسہ ملے گا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ ان کی فیوچر کی، ان کے بھوشیہ کی چنتا کرنے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی اولاد کے بھوشیہ کی اگر چنتا ہے، اپنی اولاد کے مستقبل کی اگر فکر ہے، تو سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی فکر کریں، اپنی اصلاح کریں۔ آئیے میں آپ کو قرآن سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ قرآن کا 16واں پارہ کھولیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی کے پاس سے گزر رہے ہیں، ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ دونوں کو بھوک لگی ہے، دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا، لیکن گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، بڑے بخیل تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ آج بھی جس بستی میں علماء کی قدر نہ کی جائے، جس بستی میں دین کے طلباء کی قدر نہ کی جائے، اس بستی سے بڑا بخیل، اس سے بڑے کنجوس کہیں لوگ نہیں ہوتے۔ بہت ساری بستیاں ایسی ہوتی ہیں وہاں علماء نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہاں بڑے بخیل لوگ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بمبئی سے فون آتا ہے، مولانا صاحب ذرا اس پر بھی تھوڑا تقریروں میں روشنی ڈالیے، آج لوگ کہتے ہیں جلسے نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر جلسوں میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اسی سیمانچل کے جلسوں میں نے سینکڑوں مرتبہ تقریر میں کہا ہے، جو چیزیں غلط ہے اس پر آپ روک لگائیے۔ عورتیں اگر بے پردہ آ رہی ہیں، غلط ہے، اس پر روک لگائیے۔ سڑک پر آپ عورتوں کی دکان لگوا رہے ہیں، غلط ہے، اس پر آپ پابندی لگوائیے۔ نیپال کے علاقوں میں جلسوں میں بھی میں نے کہا، سیمانچل کے جلسوں میں بھی میں نے کہا، لیکن جلسے بند کر دیے جائیں، نہیں میرے بھائی۔ یہ دین کی بنیاد اور دین کی باتیں آپ کے دلوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یہ جلسے۔ کم سے کم اتنے سردی کے موسم میں رات کو 2 بجے ساری دنیا بیٹھ کر کے اپنے بستر پہ رضائی اوڑھ کے آرام کر رہی ہے۔ اگر اس پنڈال کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں ایمان کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔